نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر سے میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ایک بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چند ہی دنوں بعد سورج گرہن ہونے والا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو معلومات دوں گا۔ آپ نے ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے۔ آخری بار 11 اگست سن 1999 کو ہوا تھا، جب شام 5:26 پر کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرہن ہو گیا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا، یعنی اس میں سورج کا 100% حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب پورے 20 سال بعد اس سال یعنی 26 دسمبر سن 1919 کو صبح 7:34 پر سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہوگا اور صبح 8:46 تک سورج گرہن سب سے زیادہ ہوگا اور صبح 10:10 پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب بات کی بجائے یہ کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دکھے گا، تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان خاص طور پر ساحلی علاقوں جیسے کراچی، گوادر میں سب سے زیادہ ہوگا، جہاں سورج کا تقریباً 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ سورج گرہن کے اثرات اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ابھی آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے۔ مکمل سورج گرہن یا 70% سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے، اسی لیے اس دوران سورج کی طرف نہ دیکھیں، احتیاط کریں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کوئی چشمہ ضرور استعمال کریں۔ آگے حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں۔ سورج کی ریڈیئیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ حاملہ خواتین کے لیے ہے کہ جب سورج گرہن ہو باہر نہ نکلیں، بالکل کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں، خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عام سن گلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والی ریڈیئیشن تابکاری سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ غلطی سے بھی ایسا نہیں کریے گا۔ سن گلاسز پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں، یعنی کہ عام جو گلاسز ہوتے ہیں ان میں سورج کو کبھی استعمال نہ کریں، نہ دیکھیں۔ بچوں اور بوڑھوں کا گھروں میں رہنا بہتر رہے گا۔ سنت اور قرآن کے مطابق مسلمان سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں اور نماز کسوف ادا کریں۔ یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ تو آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور دوستوں تک شیئر کیجئے گا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے، اس کے بارے میں ضرور اپنے تمام جتنے بھی دوست احباب ہیں ان تک ضرور اس کو پہنچائیے گا۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اب اجازت دیجیے، ایک نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔